سورہ بقرہ کی نبی آدم جیسا نبی، اتنا بڑا نبی کہ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی 200 ایئرز تک وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگ رہے تھے 200 سال تک۔ 200 سال کے بعد جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ آدم اس طرح نہیں، تم واسطہ دو کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، جب واسطہ دیا تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ گناہ نہیں تھا، خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھنا کہ نبی آدم سے گناہ ہوا تھا، عصمت ہے، ترک اولا ہوا تھا، نبی ہے، گناہ نہیں تھا، لیکن اس ترک اولا بھی دعا کی قبولیت ان کلمات کی وجہ سے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کلمات کیا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں نبی ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے اذ ابتلى بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلى ابراہیم ربهم بکلمات، کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو انسانوں کے لیے امام بنائیں، جاعل للناس اماما۔ تو اس وقت اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات ہیں کیا کہ جس کا ذکر بار بار اللہ قرآن میں کر رہا؟ آپ نے کہا وہ میرا نام تھا، میرے بھائی علی کا نام تھا، میری بیٹی فاطمہ کا نام، اور میرے دونوں بچے حسن اور حسین کا نام۔ ان کا نام کی وجہ سے ابراہیم کا بھی امتحان دیا گیا اور نبی آدم، ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ تو یہ سب سے بڑے واسطے، ان کے واسطوں کے ساتھ تم اپنے ماں باپ کا واسطہ دو، بولو کہ اللہ میرے ماں باپ کے وسیلے سے تو میری دعا کو قبول۔ یہ عجیب ایصال ثواب ہے دوستو، اس لیے کہ وہ تو شکر ادا کرو یار، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ نے تم کو اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر میں پیدا کیا، ایسے ماں باپ سے پیدا کیا جن کے دلوں میں ولایت امیر المومنین تھی، ایسی ماں سے پیدا کیا جن کے دل میں علی کی محبت اور عزاداری حسین تھی۔ اس لیے کہ دوسرے فرقوں میں یہ نہیں، جتنے دوسری کمیونٹیز ہیں، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، نہ کوئی بتا رہا، جتنی کمیونٹیز ہیں ان کے پاس لوگ اگر مر گئے تو مر گئے، نہ کوئی فاتحہ ہے نہ درود ہے، کچھ بھی نہیں، لے کے جاتے دفن کرتے تھینک یو ویری مچ، واپس آ جاتے۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس یہ بتایا گیا معصومین کی وجہ سے کہ یہ قرآن کا سورہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اللہ تم کو اجر دے گا۔ یہ ساری چیزیں مولا کی معصومین کی وجہ سے ہمارے پاس ہیں۔ تو آلویز آپ کو صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد اور آل محبت کی محبت میں پیدا کیا، تو نے امت محمدی میں پیدا کیا اور اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا، اور ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں سے ولایت علی تمہارے پاس آئی۔ یہ سب سے بڑھیا، اور یہ بچوں کو بتاؤ کہ، اور آپ جب ایصال ثواب کی کوئی چیز کرتے تو بچوں کو ضرور انوالو کرنا کہ اس میں بچوں کو انوالو کرو۔ اگر تم آج بچوں کو انوالو نہیں کریں گے، یہ ایول ورلڈ ہے، یہ ٹوٹلی ایول ورلڈ ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا تم کر رہے، باپ کر رہا، اولاد کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے مرنے کے بعد، ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تم مرو گے تمہاری اولاد نہیں کرے گی انلیس تم بچوں کو انوالو نہیں کرو گے اپنی زندگی میں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی سیمیٹری جاؤ، ٹیک یور کڈس، چھوٹے ان کو بھی لے کے جاؤ۔ تم بچپنے سے اگر بچوں کو لے کے جاؤ گے تو ان کو عادت ہو جائے گی کہ ان کو پتہ چلے گا، جا کے بتانا بیٹا یہ تمہارے گرینڈ فادر، یہ تمہاری گرینڈ مدر ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، بتاؤ۔ اس کے بعد یہ بھی بولو کہ بیٹا آج تم میرے ساتھ آئے، کل میں جب آؤں تو پلیز تم آنا میری گریو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تم ماں باپ کی لحد پہ جاتے ہو اور جا کے بیٹھتے ہو اور فاتحہ یا قرآن مجید کا سورہ رحمان بھی پڑھتے ہو، سورہ ملک بھی پڑھو گے، سورہ یاسین بھی پڑھو گے، تو نیچے سے مردہ تم کو جواب دیتا ہے، تمہاری ماں سنتی ہے، اور جب اس کے پاس رحمت آتی ہے تو وہ دعا دیتی ہے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھولا۔ باپ بولتا ہے بیٹا تو آیا میرے پاس، تیرا بہت شکریہ۔ اور جتنے گریوز ہیں اطراف میں ان سب کو اس کا اجر مل رہا، ہر آدمی کو ان کا اجر مل رہا، سارے کے سارے آپ کے اس سوروں سے ان کو بینیفٹ ہو رہا، رحمت آ رہی، وہ سارے کے سارے تم کو جواب دیتے ہیں۔
اور جواب دے کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر ہے. دوستو وہ دنیا ہی اور ہے، ایک ایسا بیابان جنگل ہے وہاں پہ کہ آپ دفن ہوئے بس اس دنیا میں چلے گئے. ایک ایسی دنیا کہ جس کو کبھی دیکھا نہیں، جس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ. مثال کے طور پہ آپ لندن میں پیدا ہوئے، لندن میں آپ کا انتقال ہوا اور یہاں پہ دفن ہوئے. آپ کو لے کے جا کے یہاں پہ دفن تو کر دیا، کہاں چلے گئے؟ کیا لندن میں رہو گے؟ نہیں. 2 ڈیسٹینیشنز ہیں ہر مرنے والے کے. کوئی انسان دنیا کے کسی حصے میں مرے، وہ ایک وادی السلام میں جائے گا، ایک وادی بروت میں جائے گا. وادی بروت ایک ڈیزرٹ ہے، ایک جنگل ہے، ایک صحرا ہے یمن کے آگے، اور خوفناک. وہاں کا ایک واقعہ بتاتا آپ کو. علامہ مجلسی نے اور شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو لکھا. سرکار کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینہ منورہ آیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. آ کے سرکار سے ملاقات کی اور کہا یا رسول اللہ، جب میں سفر پہ آ رہا تھا میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، میرا دل دہک گیا، میں کئی دن پریشان، وہ پریشانی میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری مدد کریں. کیا میں نے جو دیکھا وہ حقیقت ہے؟ ریالٹی ہے؟ میں نے کیا دیکھا؟ آپ پلیز مجھے بتائیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ جب وہ یمن سے آ رہا تھا تو کہا میں ایک سفر پہ آ رہا تھا، صحرا میں تھا، ڈیزرٹ میں تھا، اپنے جانور پہ، اپنی سواری پہ آ رہا تھا. پرانے زمانے میں لوگ راستے پہ جیسا آپ کی M1 ہے، M5 ہے، جیسے آپ کی روڈز ہیں جاری. تو آج تو ہر طرف پاپولیشن ہے، اس زمانے میں بالکل نہیں ہوتا تھا. میں مثال دے رہا M1 کی. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ راستے میں بڑے بڑے کنویں، ویلز کھودتے تھے، اور اللہ کے نام پہ بے انتہا ثواب ہے کہ کوئی مسافر جا رہا تو اب اس کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ پانی پی لے. اس زمانے میں پانی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز تھی، میسر ہی نہیں تھا. آج جیسا ہر جگہ آپ کو پانی ملتا ہے، اور وہ ڈیزرٹ 100 میل دور کوئی بستی نہیں ہے، کوئی لوکیلٹی نہیں ہے. تو اگر کنویں ہیں تو راستے میں جتنے سفر پہ جا رہے رکتے تھے، جانور کو بھی پلاتے تھے، خود بھی پیتے تھے. بہت بڑی بات ہے اور بے انتہا ثواب ہے اس کا، بے انتہا ثواب ہے. تو راستے میں کنویں تھے ہر ایک. مثال کے طور پہ 5 کلومیٹرز کے اوپر، 10 کلومیٹرز کے اوپر کنویں ہوتے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی غور سے سنا، عجیب واقعہ ہے. کنویں کی طرف میں جا رہا تھا، راستے میں ایک کنواں دکھا مجھے. میں نے کہا پانی پی لوں اور جانور کو بھی پلا دوں. کیمل پہ تھا، اونٹ پہ. اس کو اونٹ کو خوب پانی پلایا، اور اس کے بعد اب میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جو بکٹ ڈال کے، ڈول ڈال کے جو پانی کھینچا، بس میں نے بکٹ کو اٹھایا، میری طرف دیکھیں، اٹھایا. شیخ عباس قمی اور علامہ مجلسی اس واقعے کو لکھ رہے ہیں. اٹھا اور سرکار اللہ کے رسول سے اس کی تصدیق کی، اور سرکار نے اس کا جواب دیا. کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اٹھایا، اب میں پینا چاہتا تھا، میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں. میں گھبرا گیا. نہ یہاں کوئی انسان ہے، نہ کوئی لوگ ہے، نہ کوئی بستی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ کہتا ہے بکٹ میں نے چھوڑ دی نیچے، پھر منہ تک لے کے گیا. پھر مجھے یہ آواز آئی کہ پانی پینے والے مجھے بھی پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں، بہت پیاسا ہوں. یہ کانپنے لگا کہ اس صحرا میں کس کی آواز؟ بڑی کلیئر آواز. 3rd ٹائم جب اس نے کیا تو دین ہی ریئلائز کہ یہ آواز رائٹ اور لیفٹ سے نہیں آ رہی، یہ آواز اوپر سے آ رہی. کہتے ہیں اب جو میں نے دیکھا اوپر، میں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، ایسا لگا ہوا ہے ہوا میں، اور اس کے گلے میں پندہ ہے. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ بڑی مشہور واقعہ ہے. اور اس کی رسی آسمان سے بات کر رہی ہے، اور زبان باہر ہے، اور آنکھیں کھلی بھی، تڑپ کے کہہ رہا میں بہت پیاسا ہوں. اس نے کیا کیا؟ اس بکٹ کو ایسا اوپر کیا کہ پی لے تو. جیسے ہی کیا وہ اوپر ہو گیا. 1 دفعہ 2 دفعہ یہ کہتا ہے اس کا میں بے ہوش ہو کے گر گیا کہ یہ کیا دیکھ رہا میں.
کہتا ہے کہ اٹھا اور سیدھا آ رہا تھا مدینہ منورہ، آپ کے پاس آیا ہوں، راستے بھر گھبراتا رہا کہ یہ کیا دیکھا میں بھول ہی نہیں سکتا وہ واقعہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے اس ظالم کو دیکھا کہ جس کا نام قابیل تھا، پہلا جس نے مرڈر کیا تھا، پہلا جس نے قتل کیا تھا زمین کے اوپر جناب حابیل کا۔ تو کہا تو وہ قابیل کو دیکھا، اس پہ یہ عذاب آ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے، کہ اس پہ یہ عذاب اس وقت سے آ رہا، ان thousands and thousands and thousands and thousands years پہلے، وہاں سے یہ اس وقت سے اللہ یہ عذاب، وہ یہ برزخ میں اس عذاب میں، جو قیامت کے دن جو عذاب اس کو ہوگا وہ تو الگ ہے، یہ برزخ کا عذاب بتا رہا کہ اب قابیل تو ایک مرڈرر تھا، اس نے ظلم عظیم کیا تھا، زمین کے اوپر پہلا مرڈر کرنے والا، پہلا خون بہانے والا، پہلا قتل کرنے والا تھا وہ، اور سگے بھائی کا کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ واٹ واز دا ریزن؟ پلیز غور سے سنو، واٹ واز دا ریزن وائی ہی ڈیڈ اٹ؟ کس میں کیا تھا معلوم؟ آج یہ بیماری ہم سب کے پاس ہے، آج یہ بیماری ہم سب کے پاس ہے، کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ جو بیماری قابیل کے پاس تھی، آج وہ بیماری ہم سب کے پاس ہے۔ آپ بولیں گے کون سی بیماری؟ جلسی کی، حسد کی۔ پہلا گناہ جو زمین کے اوپر ہوا اس کا ریزن کیا تھا؟ حسد، جلسی، جس کی وجہ سے قابیل نے سگے بھائی کا مرڈر کر دیا۔ یہ بیماری سے بچو، اس کا حسد سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے، اس کا اینڈ مرڈر ہے، قتل۔ آپ نے خود دیکھ لیا۔ یہ بیماری سے بچو کہ اگر کوئی مومن لندن میں آگے بڑھ رہا تو یہ مت بولو کہ یار یہ آگے کیوں بڑھ رہا، کسی کو کوئی اسٹیٹس مل رہا، آپ یہ مت بولو کہ اس کو کیوں اسٹیٹس مل رہا، کسی کا بزنس میں وہ گرو کر گیا، ملینز آف ڈالر آ گئے اس کے پاس، یہ مت بولو اس کا ملینز کیسے آئے۔ کوئی 2 بیڈروم 3 بیڈروم کے فلیٹ اپارٹمنٹ سے وہ بڑے بنگلے میں چلے گئے، یہ بولو کیوں گیا، یہ مت کرو۔ اس لیے نہیں کرو کہ جس اللہ نے، جس معصوم نے اس کو دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا۔ اللہ کے پاس، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ جس نے اللہ نے تم اس بندے کو دیا، کیا آپ کو نہیں دے سکتا؟ 200% دے سکتا۔ مانگو اس سے، حسد مت کرو۔ یہ اس پہ پورا میرا خمسہ 5 پوزیشن صرف حسد میں پڑھ دو کہ یہ بیماری شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ چھوٹی چیز سے۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ خون ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل جہنم میں چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ کیوں؟ اس کے دل میں حسد تھی۔ تو یہ یاد رکھو، آج ہماری کمیونٹی میں نہیں، کوئی اچھا ڈریس پہن کر امام بارگاہ آ جائے، برانڈڈ ڈریس پہن کر، تو تم کو تکلیف ہوتی ہے۔ سگا بھائی، آج بھی وہی سگے بھائی اور سگی بہن میں حسد ہے۔ بابا یہ بیماری سے بچو، یہ ون آف دی ریزن، یہ بیماری اگر تم آج کے دور میں یہ جو بیماری آ رہی نا، وہ حرام سے بھی آتی ہے۔ حرام کھاؤ گے یہ بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، آج کی اس مجلس کا، اس سال ثواب کی مجلس، سب سے زیادہ عذاب آ جائے گا۔ تمہارا کوئی عمل قبولی جو حاسد ہوتا، یہ حسد کرنا شروع کرتا، اس کو یہ اور کون سے گناہ اس سے مل جاتے؟ غیبت مل جاتی، اب پھر اس کی برائی کرنے لگتے۔ چھوٹا گناہ، لیکن اس کے ساتھ اطراف میں سارے گناہ آ گئے، وہ اس سے بیک بیٹنگ کرے گا، لوگوں کے سامنے جا کے بولے گا، ایلیگیشنز لگائے گا۔ دیکھیے ایک نئے نئے گناہ آ رہے، تہمت لگائے گا۔ کیوں تہمت لگائے گا؟ ارے اس کے بعد جو پیسہ آیا اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں، یو ڈونٹ نو۔ اور آپ 1000 گناہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گئے، اس کا بھی عذاب ہو رہا ہے۔ اور تہمت لگانے کا الگ گناہ، ایلیگیشنز لگانے کا الگ گناہ، حسد کرنے کا الگ گناہ، اس کی بیک بیٹنگ کر رہے اس کا الگ گناہ۔ اب سوچو کہ انسان گناہوں میں آ جائے گا، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جاؤ گے۔ جب تم مرو گے، نیچے جاؤ گے، تو اس وقت تمہارا اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں کچھ رہے گا ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے کسی پہ تہمت لگائی، تم نے کسی کی بیک بائٹنگ کی، تم نے کسی کے ساتھ حسد کیا۔ تو اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اگر اس بیماری سے تم بچ گئے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے دوستو۔ مجلس حسین تم کو ان تمام بیماریوں سے بچا لے گا اگر تم صحیح معنی میں
اگر تم صحیح معنی میں اف یو فالو دا پاتھ آف معصومین تم ان بیماریوں سے بچ جاؤ گے. ادروائز نیچے کی جو لائف ہے وہ ایٹرنل لائف ہے, ہمیشہ کی زندگی. وہ زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جو کچھ آپ کو کیری کرنا ہے اس دنیا سے کیری کرنا ہے. یہاں سے کیری کرو, وہاں پہ اس کا ریوارڈ لو. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اگر تم ریئلی تم چاہتے ہو کہ وہاں کی زندگی بڑے آرام کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ, اس لیے کہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا یہ بات کہ میں کیا بات کر رہا, کہ وہاں کی زندگی کو دیکھا گیا, ہڈن لائف ہے. ہڈن لائف ہے, 100% ہڈن لائف ہے. لیکن آپ اس کو دیکھو تو, معصومین کے ارشادات تو دیکھو, ان کی سینگز تو دیکھو کہ کتنے آرام, کتنے کمفرٹس. جو دنیا میں تم کمفرٹ سمجھتے ہو کہ یہ مل جائے گا تو مجھے بڑے کمفرٹس مل جائیں گے, یہ مل جائے گا تو مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا, بابا یہ سارے فائدے ہماری اس لائف کی حد تک ہے. وہاں کے کمفرٹس تو کہیں زیادہ ہے. اللہ وعدہ کر رہا کہ میں محلات عطا کروں گا, حوریں عطا کروں گا, غلمان عطا کروں گا, نعمتیں عطا کروں گا, غلام اور کنیزیں عطا کروں گا. اور وعدہ اللہ کا ہے کہ اگر تم نے نیکی کی ہے تو پھر تم کو اجر ملنا لازم ہے. اس لیے کہ اگر نہیں کرو گے, کچھ نہیں کرو گے, اور یہ بولو گے یار یہی ہماری زندگی ہے, بابا یہ جو لندن کی زندگی ہے نا, یہ بالکل ببل کی طرح ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی, کبھی بھی ختم ہو جائے گی. 1000 واقعات ہیں. اب سوچو یہاں پہ کتنے پرابلمس ہر جگہ, زمین کے اوپر. ہم صرف زمین کے اوپر کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ زمین کے اوپر جو رہ رہے ہیں ہم ایک ٹیمپریری ہے. اصل زندگی نیچے ہے. وہ زندگی کے بارے میں کوئی بولتا نہیں. Nobody wants to talk to about that life. اور دوسری چیز ہم سننا بھی نہیں چاہتے. ہم سننا بھی نہیں چاہتے. ہم یہ بولے کہ میرے دل میں تو مولا کی محبت. 100% میرے جملے غور سے سنو, صرف اور صرف اور صرف اور صرف امام علی کی ولایت تم کو بچائے گی, مولا کی محبت بچائے گی, عزاداری حسین بچائے گی, 14 معصومین کی محبت بچائے گی. لیکن کچھ کر کے تو جاؤ. ڈو سم تھنگ ان یور لائف. کچھ تو کرو, کچھ تو مولا کی سیرت میں. ابھی ایام فاطمیہ گزرے, ہر طرح مجلسیں ہوئی. میری بھی حسینی مشن حوصلوں میں مجلس پڑھا. آپ سوچو ابھی ایام فاطمیہ گزرے, ہم نے کیا سیکھا بی بی کی زندگی سے, کیا سیکھا بی بی کی زندگی سے. کچھ دیا بی بی کو, کوئی بی بی کے لیے دعا کی کہ بی بی آپ کے وسیلے سے میرے گناہ اللہ معاف کرتے. اس سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں. اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. ہم نے کیا کیا بی بی کے لیے, کیا کیا؟ کون سی بی بی کی سیرت کو ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا؟ کون سا میری مظلوم شہزادی کا پیغام ہم نے دنیا تک پہنچایا؟ پریکٹس نہیں ہے. عزاداری پریکٹس کا نام نہیں ہے, عزاداری چینج کا نام ہے. تمہاری لائف میں چینج آنا ابھی بھی موقع ہے. 20 جمادی الثانی تک بی بی کی ولادت بسعادت آ رہی. 20 جمادی الثانی تک 2 کام کرو. فرائیڈے کے دن قرآن مجید کے 2 سورے جو میری شہزادی کو ہدیہ کرنا ہے. آپ کے دنیا کے زمین کے اوپر جتنے آپ کے ایشوز ہیں وہ ایشوز کو دور کرو. 2 قرآن مجید کے سورے. میری ریکویسٹ ہے اہل بیت چینل پہ جو بھی مجھے سن رہا, مجلس ایصال ثواب شب جمعہ, یہ 2 سورے پڑھ کے میری مظلوم شہزادی کو ہدیہ کرو. بی بی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے. بار بار بول رہا میری مظلوم شہزادی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. اور یہ اتنی کائنات کی مظلوم ترین شہزادی. کل سے 110 مرتبہ صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اور میری مظلوم شہزادی کو ہدیہ کرو. کوئی ٹائم بھی 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے. اور یہ جو صلوات آپ پڑھیں, پلیز غور سے سنو, یہ جو آپ صلوات پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ, کل سے شروع کرو. 20 جمادی الثانی میری مظلوم شہزادی کی ولادت تک پڑھو. یہ جب پڑھو تو بولو کہ یہ جو میں نے صلوات پڑھی ہے کمپلیٹ, کتنی 5 منٹ کا, اس جو میں نے صلوات پڑھی ہے میں اس کو گفٹ کر رہی ہے یا گفٹ کر رہا ہوں میری مظلوم شہزادی, 11 اماموں کی ماں, مولا علی علیہ السلام کی کفو,
اللہ اور کے رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مظلوم بیٹی، میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور بولے یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھا ہوں، اس میں اپنے مرحومین کو ملا لو۔ مجلس ایصال ثواب ہے نا، میں آپ کو 10-15 دن کا یہ عمل دے رہا، آپ دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کو، تمہارے مرحومین کو کیا اجر ملنے والا۔ صلوات کا اجر کتنا ملتا، جب دنیا میں اتنا ملتا تو دنیا جو چلے گئے آپ ان کی طرف سے بیوی کے ذریعے سے پڑھ رہے تو کتنا اجر ملے۔